السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کے دوسرے خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، تاریخ اسلام کی اہم شخصیت، آپ عشرۂ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، یعنی آپ ان 10 لوگوں میں شامل ہیں جن کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی گئی۔ آپ باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران تھے۔ آپ کی عدالت میں مسلم اور غیر مسلم سبھی کو انصاف ملا کرتا تھا۔ آپ کا عدل و انصاف اتنا مشہور ہوا کہ آپ کا لقب فاروق پڑا۔ آپ کا نسب 9ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے جا ملتا ہے۔ کعب کے 2 بیٹے تھے، مرہ اور عدی۔ آپ رضی اللہ عنہ عدی کی اولاد سے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تاریخ عالم اور اس دنیا نے ہزاروں جرنیل اور سپہ سالار پیدا کیے، لیکن دنیا کے تمام فاتحین حضرت عمر کے سامنے طفل مکتب نظر آتے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، حضرت عمر مراد رسول، دوسرے تمام صحابہ مرید رسول ہیں، اور کسی نے کہا ہے کہ حضرت عمر پیغمبر کے لیے عطائے خداوندی ہیں۔ اور بھی مزید علماء اسلام اور حکماء اسلام نے اپنے اپنے لفظوں میں بارگاہ فاروق میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی اسلام لانے سے پہلے مکہ کے پڑھے لکھے لوگوں میں ہوا کرتا تھا۔ وہ بھی اسی معاشرے اور اس سماج کا حصہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے صادق اور امین کہا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہی لوگ آپ کو ساحر، کاہن اور طرح طرح کے القابات سے نوازنے لگے۔ کوئی آپ کو جادوگر کہنے لگا۔ آخر کار مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنا شروع کیا، یہاں تک نوبت پہنچ گئی سر عام تبلیغ کرنا تو بہت دور کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی جماعت 39 یعنی 39 تھی۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں بیت اللہ کے سامنے ایک عجیب دعا مانگی۔ کسی کو یہ وہم بھی نہیں ہوا کہ کوئی ایسی بھی دعا مانگ سکتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت دعا مانگتا تو اسلام کی بڑھوتری کی دعا مانگتا، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا مانگتا، دنیا میں اشاعت اسلام کی دعا مانگتا اور اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کی دعا مانگتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے سامنے عجیب دعا مانگی کہ اللہ یا تو عمر بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا گیا، اور اسباب کی دنیا میں حضرت عمر کے اسلام لانے کا سبب یہ ہوا کہ ایک روز آپ ننگی تلوار لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نعوذ باللہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ آج تمام کرنے جا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیجئے۔ اس کے بعد وہ مشہور قصہ ہے، وہ اپنے گھر جاتے ہیں، ان کی بہن حضرت خباب بن الارت سے اور ان کے بہنوئی قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ باہر سے حضرت عمر دستک دیتے ہیں تو وہ ڈر جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ان کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے وہ بھی چھپ جاتے ہیں۔ بالآخر ان کی بہن دروازہ کھولتی ہے، حضرت عمر معلوم کرتے ہیں کہ کیا پڑھ رہی تھی۔ بالآخر وہ ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آخر بہن سے خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مارتے مارتے تھک جاتے ہیں اور بہن لہو لہان ہو جاتی ہے، اس کے بعد حضرت عمر معلوم کرتے ہیں کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن کہتی ہے کہ میں آپ کو اس طریقے سے نہیں سنا سکتی، پہلے آپ پاک صاف ہو کر کے آئیے۔ بالآخر حضرت عمر وضو کر کے آتے ہیں، یعنی پاک ہو کر کے آتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی بہن قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں۔ جب وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتی ہیں تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت حضرت عمر کے قلب کو متاثر کرتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بالکل تیار ہو جاتے ہیں۔ ادھر ان کے استاد حضرت خباب جو انہیں پڑھا رہے تھے وہ بھی جو چھپ گئے تھے وہ بھی باہر آ جاتی ہیں، اور بالآخر وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے چلیں۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر داخل ہوتے ہیں
اور جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ؟ بس یہ جملہ سننا تھا، فوراً حضرت عمر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں صحابہ کرام نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اس کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی اس کو سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 26 یا 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور چند لمحوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم پھر کیوں چھپ کر عبادت کرتے ہیں؟ ہم قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایسے ہی دعاؤں میں نہیں مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک آنکھوں نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو عزت ملے گی۔ بلاخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کے 2 گروپ کیے، ایک کو لیڈ حضرت حمزہ کر رہے تھے اور دوسرے کو لیڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور اسلام کی یہ دونوں جماعتیں کعبہ کے صحن میں داخل ہوتی ہیں۔ کفار مکہ 2 جماعت کو دیکھ کر بڑے غمگین ہوتے ہیں، اور جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ حضرت عمر کہہ چکے تھے کہ جس کو بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو وہ آ کر مجھ سے مقابلہ کر لے۔ آخر حضرت عمر سے کسی میں ٹکرانے کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت سے واقف تھے۔ یہی وہ دن تھا جس دن سے مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہوئی۔ یہی وہ دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی شان میں فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ وهو الفارق فرق اللہ بہ بین الحق والباطل۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد اب ہم کھلے بندوں میں کعبہ کے پاس نماز پڑھ سکتے تھے۔ جب حضرت عمر اسلام لے آئے، حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ اسلام کو غلبہ عطا ہوا، اب کھلا طور پر اسلام کی دعوت عام ہو گئی۔ اب ہم لوگ حلقہ بنا کر بیت اللہ کے اندر طواف کر سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اقوال اور بے شمار فضیلت حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے عمر چلتا ہے شیطان اس راستے سے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں حالت خواب میں ہوں، میں نے دودھ پیا یہاں تک کہ میں دودھ سے سیر ہو گیا اور سیرابی کے آثار میرے ناخنوں میں نمایاں ہونے لگے، تو وہ میں نے دودھ حضرت عمر کو پیش کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ لوگ پیش کیے جا رہے ہیں جنہوں نے قمیص پہنی ہوئی ہے، کسی کی قمیص سینے تک، کسی کی گھٹنوں تک، لیکن حضرت عمر کی قمیص گھسٹتی ہوئی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام نے معلوم کیا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین۔ اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد نبیوں کا سلسلہ چلتا، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں محدث حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بے شمار فضیلتیں روایت کے اندر موجود ہیں۔ آپ عادل حکمران تھے، آپ زہد و سادگی اور تواضع انکساری کا ایک پیکر تھے۔ آپ راتوں کو اپنی خلافت کے اندر گشت کیا کرتے تھے، ضرورت مندوں کی آپ خوب خدمت کیا کرتے تھے، اور غلام کے ساتھ تو آپ کا حسن سلوک مشہور ہے۔ جب آپ نے شام کا سفر کیا، جب مسجد اقصی فتح ہوئی، اور جانوروں پر رحم کرنا یہ آپ کا خاص وصف تھا، اور بیت المال کا استحکام یہ آپ ہی کی دین ہے۔ آپ نے دنیا کا اکثر حصہ اپنی خلافت کے اندر فتح کیا۔ آپ نے تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ آپ کی کئی باتیں
ایسی ہے جو قرآن کریم کا حصہ بن گئی۔ آپ کی تائید میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی۔ آپ جب مشورہ دیتے تو قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو جایا کرتی تھی۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کرنا۔ آپ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں سویرے مسجد کے اندر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے صرف تکبیر ہی کہی تھی کہ ادھر ایک مجوسی کافر جس کا نام ابو لؤلؤ تھا، اس کا نام فیروز تھا، وہ حضرت مغیرہ کا غلام تھا، وہ ایک زہر آلود خنجر لیے ہوئے مسجد کے محراب میں چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے تکبیر تحریمہ کہی تو اس نے فوراً اس زہر آلود خنجر سے حضرت عمر پر وار کر دیا، آپ کے شکم پر وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جلدی سے نماز فارغ کی اور اس کے بعد سلام پھیر کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنبھالا، اور اس کے بعد ابو لؤلؤ جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا تھا اس کو پکڑ لیا گیا۔ بالآخر جب وہ گرفتار ہو گیا تو اس نے اس زہر آلود خنجر سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ جو زخم دیا گیا، آپ کو جو شہادت کا زخم دیا گیا، اس دن 27 ذی الحجہ کا دن تھا، یعنی 27 ذی الحجہ کو آپ زخمی ہوئے اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 63 سال کی زندگی گزاری، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور خاص روضہ نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں آپ کی قبر بنائی گئی۔ یہ آج کی ویڈیو ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ امید ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ مزید کسی اور ٹاپک کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ کسی اور ہستی پر ایک ایسی ہی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔